بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں پیام صبح کے ہم نے تفصیل سے بات کی وزادہ فی العلم والجسم کے حوالے سے۔ علم اور جسم، طالوت کا معاملہ وہ چل رہا ہے، وہ کئی پروگرام سے آپ جانتے ہیں۔ اختصار سے اس کا جائزہ میں لے لیتا ہوں۔ وہ یہ کہ وقت کے نبی یعنی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں سے مراد بنی اسرائیل کے سردار، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم پر عمالقہ نے بڑا ظلم کر رکھا ہے، ہمارے علاقے چھین لیے ہیں، ہمارے بچوں کو قید بنا لیا ہے، میں ڈال دیا ہے اور ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ ہمارے لیے سالار منتخب فرما دیجئے، سربراہ منتخب فرما دیجئے، بادشاہ منتخب فرما دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیوں فرما دیجئے؟ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے، قتال کریں گے فی سبیل اللہ۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام جو کہ ان کی نفسیات سے واقف تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ تم کیا یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے، تم پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیسے ہٹ سکتے ہیں پیچھے ہم؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے پھر طالوت ایک نوجوان، تعلق بن یمین قبیلے سے، عمر 30 برس، اور طالوت کے معنی ہی لمبے چوڑے تڑنگے کے ہیں، ایک قوی ہیکل، ایک نوجوان جو اپنے والد کے گمشدہ گدھوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت شمویل علیہ السلام کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے انہیں بلایا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اس قوم کی بادشاہت کے لیے، سربراہی کے لیے، کمانڈر ان چیف کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے جب طالوت کو منتخب کر دیا تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ان کا تعلق بن یمین سے ہے۔ بن یمین ایک چھوٹا سا قبیلہ، یعنی عددی اکثریت نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مالی حیثیت کیا ہے ان کی؟ آپ کو تو ہم میں سے کسی کو منتخب کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ اس پر گفتگو ہم نے پچھلے پروگرام میں کروائی اپنے عہد کے جید علماء سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ علم اور جسم دیا۔ خواتین و حضرات، علم پر بھی تفصیلی بات ہوئی، جسم پہ بھی تفصیلی بات ہو چکی۔ اب اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اقتدار دیتا ہے اس کے اختیار میں جس کو چاہے اقتدار دے، جس کو چاہے حکومت دے، جس کو چاہے ملک دے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم موضوع جس پر آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتا ہے ملک، اور یا کسی کے پاس یہ ملک کی حکمرانی آ جائے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ذل الہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کر دی ہے، یا اس کے کچھ پری ریکوزٹ جسے کہتے ہیں کہ حکمران میں بھی کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ نور آیا استخلاف، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کچھ لوگوں سے، کن سے وعدہ ہے اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پھر سورہ انبیاء کی ایک آیت میرے سامنے ہے اس وقت، اور وہ آیت یہ ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اقتدار ان کو ملتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے۔ کون سی صلاحیت دین کو مطلوب ہے؟ کیا کچھ پیمانے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے؟ کون سی خوبیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں ایک صاحب اقتدار و اختیار میں، ایک سربراہ میں، ایک حکمران میں؟ اس پر ہم تفصیل سے بات کروائیں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات،
ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا ہے، آج اس عہد کے زندہ مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ بن نوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، اور خواتین و حضرات اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ حدیث آپ کا خاص مضمون، عربی ادب آپ کا خاص مضمون۔ استاد کیا ہیں بلکہ آپ استاد الاساتذہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں، تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ۔ خواتین و حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 247 آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اسلام آباد، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ درست جواب ابوا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں نے مکے سے پہلی ہجرت کہاں کی؟ 3 آپشنز، فلسطین، مدینہ یا حبشہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات چلتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آیت کا یہ حصہ 247 سورہ بقرہ کی آیت، اور یہ حصہ کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ ملک دے دے۔ کیا معنی، کیا مطلب، کیا تفہیم؟ آج ہمیں یہ اس آیت کا یہ حصہ کیا سبق دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، جو ملک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس سے مراد اقتدار اور اختیار ہوا کرتا ہے۔ ملک سے مراد کوئی علاقہ نہیں، بلکہ کوئی ایسی ذمہ داری جو کسی فرد کے پاس آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔
لیکن آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی شخص حکمران بن جائے کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ذل اللہ کہنا شروع کر دے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے زمین پر. ہمارے ہاں خطبات جمعہ میں بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور جو تو سمجھدار علماء ہیں جنہیں معاملات کی صحیح خبر ہے اور جو ہر ایک لفظ کہتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں، وہ تو یہ خطبے کا حصہ بنایا کرتے تھے اور ہیں کہ الحاکم العادل یا السلطان العادل ذل اللہ علی الارض، یعنی اس میں عادل کا اضافہ کرتے ہوئے چاہے وہ حاکم ہو یا سلطان، وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے زمین پر کہ جو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنے نظام مملکت کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس پر باقاعدہ کام بھی کرتا ہے. لیکن کسی بھی فرد کا حکمران ہو جانا یہ محض ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سند مل گئی اب بس اس کی اطاعت لازمی ہے. سب سے پہلی بات جو قرآن مجید ہمیں مجموعی طور پر سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان فرد کو، ایک مومن فرد کو اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اعلیٰ ماننا ہے. اور جب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں اور پیروی کی بات کرتے ہیں تو اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی، پیروی اللہ کے رسول کی. جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس حکم کو پہنچانے والا فرد اگر وہ صاحب اقتدار ہے تو در حقیقت ہم اس کی بات نہیں مان رہے، ہم انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی کی بات مان رہے ہیں کہ جو اس سلطان کی صورت میں، اس صاحب اقتدار کی صورت میں ہم تک پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بادشاہت یا اختیار یا اقتدار کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اقتدار یا ملک عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہی کہ ہم جس کا رزق بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کا کم کرنا چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، جس کو عزت دینا چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جس کو ذلیل کرنا چاہیں ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ در حقیقت اپنی حاکمیت اعلیٰ کے اظہار کے لیے تاکہ ہمارے ایمان میں یہ پختگی پیدا ہو جائے. لیکن اسی لمحے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی کو مال زیادہ دیا جا رہا ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے، کسی کو اقتدار دیا جا رہا ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے، کسی کو عزت سے نوازا جا رہا ہے تو یہ اس کی آزمائش ہے. اور اس کے مقابل میں جو دیگر افراد ہیں وہ ان کے لیے اگر عدل کا، انصاف کا، امانت کا کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے رحمت بن جائیں گے. اگر وہ بے انصافی اور بددیانتی اور ظلم و زیادتی کا کام کر رہے ہیں تو در حقیقت اس قوم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم حکمران کو، ایک غلط فرد کو ان کا سربراہ کیوں بنایا. انہیں اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے طور طریقے پر نظر ڈالنی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی میں نے پڑھا اور مختلف مستند احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں ماپ تول میں کمی آنا شروع ہو جائے اور وہ لین دین کے معاملات میں بددیانتی اختیار کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے سلطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور وہ ایسے حکمرانوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دونوں حوالوں سے ان اصحاب اقتدار کو بھی اور ان کے زیر سایہ اور ان کے زیر انتظام رہنے والے افراد کو بھی، امتوں کو بھی، قوموں کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلاؤ گے تو خود بھی سہولت میں رہو گے اور دوسروں کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتے رہو گے، وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، ناکامی بھی ہوگی. تو یہ وہ بنیادی مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب یہ جو ریفرنس ہے وہ ریفرنس تو ہے طالوت کا، جو بات چلتی ہوئی آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ ہو، وہاں سے بات ہوئی کہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں طالوت. نبی نہیں ہیں لیکن بادشاہ بنائے جا رہے ہیں، کمانڈر ان چیف بنائے جا رہے ہیں. نبی کی موجودگی میں اقتدار یا اختیار دیا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ میں چاہتا ہوں اس پر ڈالیں روشنی آپ. اور اس کے بعد یہ کہ انہیں کیا ہوا کہ یہ وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، ان کو علم بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس جسم بھی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ جس کو چاہے وہ اقتدار دے دے، اختیار دے دے.
یعنی علم بھی ہے، جسم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے منتخب بندے بھی ہیں. منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طالوت کے تعلق سے بات حضرت شمویل علیہ السلام فرما رہے ہیں. انہیں بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو کہ یہ خوبیاں ہیں، اور اللہ جسے چاہے اسے اقتدار دے دے، اختیار دے دے. ایک نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کے سامنے طالوت. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیے، یہ سوال جو ہے اس کا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت یہ دونوں کو اپنی نعمت قرار دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے ہی. اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیادت دینی جسے ہم کہیں، دینی معاملات میں سب سے اعلیٰ منصب رکھا ہے جو کہ اس کا خالص اختیار ہوتا ہے اور وہ خود منتخب فرماتا ہے. اسی طریقے سے جو بادشاہت ہے وہ اللہ نے دنیاوی معاملات کے اندر انسانوں کے سب سے اعلیٰ رکھا ہے. ان دونوں کا جمع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ نبی ہوں بادشاہ نہ ہوں، اور ایسا ممکن ہے کہ بادشاہ ہوں نبی نہ ہوں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی بھی ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے انبیاء بھی مبعوث فرمائے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. نبی ہوں بادشاہ نہیں ہوں لیکن ان کے پاس اقتدار ہو، قوت قاہرہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. تو اس لیے یہ عین ممکن ہے. اور جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے یہی جا کے ان سرداروں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو حالات ہیں اور جس طرح سے ہم متشدد متفرق ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم کچھ کر پائیں. تو آپ ہی من جانب اللہ، چونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ نبی ہیں، تو اگر آپ اپنی رائے اس کے اندر شامل فرما دیں گے، من جانب اللہ کسی کی تعین اور کر دیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ پھر ہمارے اس ساری جو ہم بکھرے ہوئے ہیں ہمیں مجتمع کر کے اور ہماری قوت کو جمع کر کے وہ ایسا کام کر لے گا جو ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے عین ممکن بات ہے. اس میں جو دوسری جو آپ نے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء کے اندر جو آپ نے بات اٹھائی، دیکھیں اس میں ایک سب سے اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تکوینی حقیقت بیان فرمائی ہے. اور وہ تکوینی حقیقت جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم رکھی ہے، مال و دولت کی رکھی ہے، عزت کی رکھی ہے، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، حتیٰ کہ ایمان کی نعمت سے سرفرازی بھی، ان سب چیزوں کو اللہ نے اپنی مشیت پہ رکھا ہے. اور یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی یہ بات تفریق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، خدا کو مانتا ہو، خدا کو نہ مانتا ہو. اس کائنات کا ایک نظم اللہ نے بنایا ہے چلانے کے لیے. وہ ایک الگ ہے جس کو ہم تکوینیات کہتے ہیں، اور ایک ہے جو وہ اللہ کی مشیت اور جو اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق نظم چلے، وہ کہلاتا ہے تشریع. تکوینی معاملات چلانے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خفیہ رکھا ہے. صرف اشارہ فرما دیتا ہے من یشاء کے ذریعے. کس کو بادشاہت دیتا ہے، کس کو اقتدار دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. کس کو لیکن یہاں ایک سوال بہت اہم بات آپ نے فرمائی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا مقام، میری پوزیشن کیا ہے. لیکن کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہوتی ہے، قرآن کریم سمجھاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرما دی کہ جس کو میں چاہوں گا اسے اقتدار دے دوں گا. لیکن قرآن کریم کے مختلف گوشوں میں ہمیں وہ درس مل رہا ہے. جیسے میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ 18واں سپارہ سورہ نور آیہ استخلاف، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، یہاں کچھ اصول بتائے جاتے ہیں. یعنی ایسا بالکل اللہ کے اقتدار میں، اللہ کی مشیت میں سب کچھ ہے، لیکن کون سی خوبیاں ایک صاحب اقتدار میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ گیا اور وہ حکمران بن جائے. ایسا حکمران دین کو قبول نہیں ہے. دیکھیں جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں نا، تو پھر ہم تھوڑا سا دائرۂ تشریعات میں جا رہے ہیں. پہلے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک اصول بتا دیا کہ اس کائنات کے نظم کو چلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت قاہرہ، بادشاہت اور اقتدار اور اختیار ہے، یہ خالص اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کر لیتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اسباب ظاہری کچھ بھی ہو جائیں، حقیقت میں یہ ساری تقسیم اللہ کے ہاتھ میں. ایک دوسری بحث ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ آپ نے ایک اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ان الارض یرثھا عبادی الصالحون دوسرا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو نظام خیر و شر کا ایک معرکہ برپا رکھا ہے، تو اس میں جب خیر کی قوتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان خیر کی قوتوں سے کہ اگر تم نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے،
تو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت قاہرہ اقتدار ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص لفظ استعمال فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا، اور جس سے اشارہ ملتا ہے اس منصب کا جو انی جاعل فی الارض خلیفہ والا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو گے تو تمہیں اللہ اقتدار دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد کیا فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت صرف اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ وہ نماز قائم کریں، بلکہ جو پورا نظام حیات وہ قائم کریں گے وہ اللہ کے احکام کے تحت تابع ہوگا، اور اس پورے نظام حیات سے ابدیت جھلکتی ہوگی۔ وہ نظام حیات اگر وہ لوگ قائم کریں گے، ان کے ساتھ خدا کی مدد بھی شامل ہوگی، اور وہ حکومت، وہ اقتدار وہ ہوگا جس کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم جب ذل اللہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خطبہ کرام کرتے ہیں اپنے خطبوں میں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت بھی سنائی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس کے اندر بھی یہ وہ لوگ ہیں عادل حکمران۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو کسی کو جب قوت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو اب ہمارے سامنے یہ بات جانچنے کی کہ اس آدمی کا اقتدار، اس کا طرز حکومت، اور یہ خود اللہ کے ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ پسند کر رہا ہے، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اقتدار اس لیے دے دیا گیا کہ نظام چلانا ہے، ان کی آزمائش ہے اور قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یرثھا عبادی الصالحون، نیک بندے، اور نیک بندے کون ہوں گے؟ جن کا انفرادی اور اجتماعی نظام حیات جو ہے اس کے اندر ابدیت جھلکتی ہوگی۔ ابدیت جھلکنے کا مطلب کیا ہے کہ دین کا قیام ہوگا، اور صرف دین کا قیام اس معنی میں نہیں ہوگا کہ انہوں نے مسجدیں قائم کر دیں اور اذانیں قائم کرا دیں، نظام صلاۃ، بلکہ ان کا نظام عدل، ان کا نظام انصاف، ان کے یہاں ایک ایک چیز جو نیچے سے اوپر تک جاتی ہے، ان کا نظام معیشت، ان کا نظام معاشرت، ہر چیز کے اندر ابدیت جھلکتی ہوگی، اور وہ ہے وہ نظام جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور شرط آگے لگا کے رکھی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اور یہ شرک کا کیا مطلب ہوا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں حاکم ہوں مسلمان، مگر میرے ہاں نظام چل رہا ہے کفر کا، میرے یہاں نظام چل رہا ہے ایسا جو کہ حرام ہے، میرا مالی نظام ایسا ہے جس کے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی ساز و سامان ہے، تو پھر میں اپنے استخلاف کے دعوے میں غلط ہوں۔ میرا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں یا اللہ نے حکومت مجھے منتخب کر کے دی ہے، ممکن ہے کہ میرے لیے ایک آزمائش ہو، میرے لیے قیامت کے دن باز پرسی کا ایک سبب ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بادشاہت اور حکمرانی سے بڑی مشکل اور بڑا جسے کہتے ہیں گلے میں ڈالے جانے والا قلادہ کوئی نہیں بنایا، جو انسان کا سب سے مشکل معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے، اور قیامت کے دن اس کی زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس تصور کے ساتھ جو چیز ہے وہ تو استخلاف ہے۔ باقی یہ کہ بادشاہت، اقتدار اللہ تعالیٰ وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، ظالم جابروں کو بھی مل جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک مسلمان معاشرہ ہے اور وہاں پر ایسی حکومت قائم ہے جو کہ ظلم و جبر والی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے اشارہ فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان احادیث کی طرف جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تم کچھ اپنے اعمال کی طرف دیکھو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ فرمایا میرا خیال ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر ڈنڈی مارنا شروع کر دیں لوگ اپنے ناپ تول میں، اپنے معاملات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ حکمراں ایسی مسلط فرماتا ہے۔ یعنی ہم حکمرانوں سے شکوہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی دیکھیں کہ ہم چاہے 10 روپے کا معاملہ کریں یا 10 لاکھ کریں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے معاملات شفاف ہیں یا ہمارے یہاں بدنیتی عام ہے، کیا ہمارے معاشرے پر وہ حدیث صادق نہیں آتی کہ دیانتدار آدمی جو ہے وہ 10 کوس پر یا دور دور ڈھونڈا کریں گے تو ملا کرے گا، اور دیانتداری کے ایسے واقعات کے ہمارے سامنے نہیں آتے کہ اگر ایک آدمی دیانتداری سے کسی کی گم شدہ رقم واپس لا کے دے دیتا ہے تو اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ بھئی یہ شریف آدمی ہے جس نے دیانتداری کی، حالانکہ اس نے اپنا ایک فرض پورا کیا۔ تو جب یہ کیفیات ہوتی ہیں تو پھر وہ والی بات آ جاتی ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ چونکہ اپنی الٹی ترتیب پہ چلتے ہیں تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر سے ٹھیک کر کے نیچے کا معاملہ آئے گا، جو کہ آگے جب ہم گفتگو بڑھائیں گے تو اس میں تفصیل آئے گی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کے لیے آیت استخلاف میں اشارہ ہے، اور یرثھا عبادی الصالحون میں اشارہ ہے کہ عارضی طور پر اگر کچھ وقت کے لیے ایسی طاقتیں غالب ہوں بھی جو کہ منکر خدا ہوں یا خدا کو مانتی ہوں لیکن نظام خدا نہ نافذ کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق اس لیے نہیں کی ہے کہ اس کائنات کے اندر باطل کی قوتیں ہمیشہ رہیں، کیونکہ جس دن یہ بات آئے گی کہ اس کائنات سے خیر اٹھ جائے اور باطل کی قوتیں ہوں، وہ اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی میں جو آپ آئے استخلاف کی بات فرما رہے مفتی صاحب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد
نیک اعمال بھی ضروری نہیں کہ میں صرف اہل ایمان میں سے ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا لیکن میرے پاس کیا ہے، میرے نیک اعمال نہیں ہیں۔ قرآن کریم کا یہ بھی اعجاز ہے کہ جہاں جہاں ایمان کی بات ہوئی ہے وہاں پر عمل صالح کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، یہاں پر بہت تفصیلی بات فرمائی، ایک حکمران، وہ کون سا حکمران جو دین کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن میرے ذہن میں اس وقت 10 نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ ہجرت سے ذرا سا پہلے وہاں بھی اقتدار کی بات ہو رہی ہے کہ اقتدار کو میرا مددگار بنا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اقتدار جس کو اللہ چاہتا ہے دے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہاں اقتدار کو مددگار بنا، یہ دعا مانگ رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقتدار کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہ اس حکمران میں کون کون سی خوبیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارشاد۔ جی، آپ نے بہت اہم اور بہت خوبصورت بات جو ہے وہ ایک نقطے کی صورت میں اٹھائی۔ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہو گیا یا کر دیا گیا کسی نہ کسی طریقے سے کہ جب بھی دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، تو اس میں چند چیزوں کے حرام حلال کا فتویٰ دے دیا جائے یا اس کی وضاحت کر دی جائے، چند بنیادی ایسی جو پوجا پاٹ کے یا عبادت کے مختلف طریقے ان کو اختیار کر لیا جائے، تو بس ان کا کام جو ہے نا وہ اپنی ذاتی زندگی اور انفرادی زندگی تک محدود ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی اگر ہے تو وہی انفرادی زندگی پھیل کر تھوڑی سی اجتماعی زندگی میں بدل جائے تو وہاں تک بس دین کا ہونا کافی ہے اور یہی دین ہوا کرتا ہے۔ یہ جملہ بارہا سننے کو آیا کہ یا یہ مذہبی جماعتیں، یہ دینی تعلیمی ادارے، ان کو سیاست کے بارے میں، ان کو معیشت کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اپنا کام کریں، اللہ رسول کی تعلیم دیں، قرآن مجید اور حدیث کے ہے اس کا مطالعہ کروائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو حاکم اعلیٰ ہے وہ اپنی زمین پر اپنے قانون کو، اپنے نظام کو غالب دیکھنا چاہتا ہے، اور باقی جتنی جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، اور باقی جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، اس میں تو اس کا نظام باقاعدہ حکم کے طور پر چل ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسرا مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں اور جنات کی دنیا میں، اور ہم چونکہ صرف انسانوں کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کی دنیا میں اس کے قانون کو غالب کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دی، اور کہا کہ میں خود اپنے قانون کو نافذ کرنا چاہتا، جمادات اور نباتات کی طرح تمہیں بھی ایک امت بنا سکتا تھا، ایک طرح کے پرندے اور ایک طرح کے جانور بنا سکتا تھا کہ تمہیں انکار اور اختلاف کرنے کی جرت اور خیال تک پیدا نہ ہوتا، لیکن میں چونکہ تمہیں بلند مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں ایک امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اور امتحان یہ ہے کہ تم نے میرے قانون کو اور میرے نظام کو اپنی زمین پر غالب کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ بھی وہ آیت اکثر پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اپنے نظام کو غالب کرنا چاہتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، لیکن اس منشا کو پورا کرنے کی ذمہ داری مجھ پر، آپ پر، عوام پر، لوگوں پر، اہل ایمان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے طریقے سے مکمل کیا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو آپ ہی نے ابھی کچھ دیر پہلے اشارہ کیا اور مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، کہ عبادی الصالحون، یہ صالحون کا لفظ بڑا خوبصورت اور بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ صالحون کا جو لفظ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان گرامی جب میں نے پڑھا تو مجھے صالحون کا اصل مطلب سمجھ میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے البیت الصالح، المرکب الصالح، اور الزوج الصالح، جوڑا جس میں میاں اور بیوی دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور بیوی کی طرف بھی خصوصی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس کا صالح ہونا تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نیک سیرت اور نیک اتوار، لیکن البیت الصالح، گھر نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ المرکب الصالح، سواری کیسے نیک ہو سکتی ہے؟ تو یہاں صالح کا بنیادی معنی جو اللہ کے رسول بتاتے ہیں، جو عربی زبان بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا باصلاحیت ہونا، کسی بھی چیز کے اندر وہ خوبی جس کی بنا پر وہ کام کر سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قلم
جب تک یہ لکھ رہا ہے اس وقت تک یہ قلم صالح ہے، جس روز اس کی روشنائی ختم ہو جائے گی اور یہ لکھنے کے قابل نہ رہے گا تو یہ غیر صالح ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی دیکھتا ہے کہ کون باصلاحیت ہے، اور معاشروں میں بھی دیکھتا ہے کہ کون سا معاشرہ باصلاحیت ہے۔ ایک معمولی سا کسان کسی ایسی بنجر زمین پر بیج نہیں ڈالتا کہ جہاں اس کا بیج باقاعدہ اس کو فصل نہ دینے والا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کے حوالے اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی امانت اس کے حوالے کر دے کہ جو اس کی امانت کو نہ جان سکتے ہوں، نہ اس کی حفاظت کر سکتے ہوں، اور نہ اس کی امانت کے حوالے سے اپنے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر سکتے ہوں۔ اس وجہ سے علم کی بات ہو، اقتدار کی بات ہو، عزت کی بات ہو، ترقی کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے صالح ہونا اس کی بنیادی شرط رکھی ہے۔ جب مسلم معاشرہ صالح تھا تو ابن سینا ہمارے اندر پیدا ہوتے تھے، ابن الحیثم ہمارے اندر پیدا ہوتے تھے، ابن حزم ہمارے اندر پیدا ہوتے تھے، اور جب یہ صالح والا معاشرہ کوئی اور ہو گیا تو پھر آئنسٹائن کہیں اور چلا گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اشارہ فرمایا، میں چاہتا ہوں مزید گفتگو آپ ہی فرمائیں۔ یہ صالحون کی جو بات آپ نے فرمائی کہ بعض صلاحیت دیکھنا چاہتا ہے، جو آپ نے تفصیل سے بات فرما دی۔ حکمرانی کے لیے بھی ایک صالح قیادت، خدائی پیمانے کیا ہیں؟ خدائی پیمانے اتنے واضح ہیں، اور ان آیات میں جو ابھی آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں یہ آیات ہمیں سمجھنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ 3-4 قرآن مجید کی بنیادی جو ہیں وہ ہمارے لیے حکمرانوں کے لیے اور اصحاب اقتدار کے انتخاب کرنے کے حوالے سے، ان کو چننے کے حوالے سے یا ذمہ دار بنانے کے حوالے سے بتائی گئی۔ سب سے پہلے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم کی وضاحت آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے کی، اور ہم سب نے اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے بارے میں اسے علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اسے علم ہو، اپنے زمانے کے بارے میں باخبر ہو، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کام کے بارے میں پوری صلاحیتیں اور پوری باخبری اس کے پاس موجود ہو، یہ علم کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر امانت ہونی چاہیے، کیونکہ امین اگر نہیں ہے تو انتہائی باصلاحیت، انتہائی پڑھا لکھا، انتہائی سمجھدار ہونے کے باوجود بھی وہ خیر لے کر نہیں آئے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ایم اے پاس، پی ایچ ڈی ڈگری ان کے پاس موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں، لیکن صرف ایک امانت کی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ نہ مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، یعنی اس کو ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے کسی بھی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے امانت اس کے بعد بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، اس کے بعد پھر ہمیں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اس امانت کو اور اپنے علم کو زیادہ بہتر اور زیادہ باثمر بنانے کے لیے مشاورت کو اور پھر اپنے لوگوں کی بہتر رائے کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اختیار کرے۔ مشاورت ہو، علم ہو، امانت اور دیانت ہو، صلاحیت ہو، ان چیزوں کو جو شخص بھی اختیار کرتا ہے، جو معاشرہ بھی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہ ترقی لازماً پاتا ہے۔ کوئی بھی طاقت دنیا کی اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ امانت اور دیانت موجود ہو، علم و حکمت موجود ہو، اور مشاورت موجود ہو، اور قوت نافذہ اس کے پاس موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قوت نافذہ اس کے پاس موجود ہو۔ گویا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بہت اہم نقطہ اور بہت اہم جملہ آپ نے عطا فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ قوت نافذہ بھی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اقتدار دین کا لازمی مطالبہ ہے۔ دیکھیے، بعض معاملات تو ایسے ہیں جو اجتماعی شکل کے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو اقتدار لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پورا نظام معیشت کا قیام، پورا نظام انصاف کا قیام، حدود کا، جتنی بھی یہ ساری سزاؤں کے معاملات ہیں ان کا قیام، ان سب چیزوں کے لیے تو آپ کو اقتدار چاہیے۔ جو اصل بات ہے کہ دین کی بنیادیں اخلاقیات پر قائم ہیں، اور دین کے وہ احکام جن کا تعلق ہمارے پورے نظام سے ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اقتدار اور قوت بھی ہو۔ اب اس کے درمیان آپس میں ربط کیسے قائم کیا جائے؟ کیا وہی لوگ جو کہ اہل دین ہیں یا دین کے علم کے حاملین ہیں وہی لوگ اقتدار میں آئیں،
یا وہ لوگ اپنی اخلاقی تربیت کے معاملے کو سنبھالیں اور ایسے مصالح لوگ پیدا کریں. جیسا کہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شمویل علیہ السلام ایک نبی کے پاس وہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسا آدمی منتخب کر کے دے دیں. اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے ذریعے, وحی کے ذریعے خبر دی, ان کی بصیرت تھی, ان کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ دین کے نفاذ کے لیے تو قوت کا ہونا ضروری. البتہ یہ ایک الگ بحث ہے اور اس میں بھی بعض مختلف آراء ہیں کہ کیا وہی لوگ اس اقتدار پر قابض ہوں یا اقتدار کی ان کے پاس زمامے ہوں کہ جن لوگوں کے پاس جو اہل علم کہلاتے ہیں یا اہل دین کہلاتے ہیں, یا وہ لوگ صرف نظام ایک تربیت کا نظام قائم کریں, نظام اخلاق قائم کریں اور ایسے صالحین پیدا کریں جو کہ آگے چل کر اس نظام کو سنبھالیں. صالحین سے مراد باصلاحیت لوگ ہوں اور نیک کردار اور نیک اتوار ہوں, جن کے اندر تقوی ہو, خشیت ہو, اور وہ نظام انصاف کو قائم کرتے وقت اور ان سب چیزوں کو قائم کرتے وقت خدا کا خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہوں. ایسے لوگ تیار کریں اور جو کہ نظام کو اس لحاظ سے چلاتے ہوں کہ ان کو اس چیز کا بھی خیال ہو کہ ہمیں بندوں کے آگے بھی جواب دہ ہونا ہے اور اس چیز کا بھی خیال ہو کہ اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہونا ہے. اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اگر ہم نے غلط کام کیے تو سزا آ سکتی ہے اور آخرت میں بھی آ سکتی ہے. اس طرح کے لوگ تیار ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء دین ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت کے بہت بڑے حاملین علم ہوں, لیکن ان کا باصلاحیت ہونا اور ان کے اندر ایسی صلاحیتوں کا ہونا کہ جس کے ذریعے کہ وہ اس چیز کو نافذ کر سکیں, نظام انصاف کو قائم کر سکیں, اللہ کی مشیت کے مطابق اس نظام معیشت کو, نظام سیاست کو, نظام سماجیات کو سب کو چلا سکیں. ایسے لوگوں کا ہونا بہرحال دین کے لیے ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہوا دین اللہ نے رہتی دنیا تک رکھا ہے, تو اس کو ایسا نہیں, ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اس طرح سے نافذ ہو جائے گا کہ اس دین کے پاس بالکل بھی قوت نہ آئے. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر غالباً آیت استخلافی نہ اترتی. اللہ تعالیٰ کیوں وعدہ فرماتا کہ تمہیں خلیفہ مقرر کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر جب تک استخلاف نہ حاصل ہو اس وقت تک آپ دین کے بعض تقاضے پورے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یہ جب تک استخلاف یعنی خلافت یعنی اقتدار جب تک حاصل نہ ہو, مجموعی نظام کی صورت میں ہم دین نافذ نہیں کر سکتے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, روزے ہم رکھ رہے ہیں, روزے تو ہندوستان میں بھی رکھے جا رہے ہیں, نمازیں تو امریکہ میں پڑھی جا رہی ہیں, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں پر دین کو نظام کی شکل میں ہونا چاہیے تھا. یہ آیا استخلاف کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرتے ہیں. زمین کا ٹکڑا اس لیے نہیں کہ زمین ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. یہ وعدہ ہوتا ہے. پھر وعدہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں سے کرتا ہے. یہ اچھا, میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں خدائی پیمانوں کی بات کر رہا تھا, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ دونوں حضرات سے کہ حکمرانوں میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار سے نوازتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں بہت سی باتیں ہوئی, تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ انی حفیظ علیم, مجھے عزیز مصر مجھے یہ خزانوں کی چابیاں مجھے دے دو کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی. تو دو خوبیاں تو قرآن کریم یہاں ارشاد فرما رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا ان خوبیوں کو کھولیے ذرا آپ. جی, ابھی مفتی صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی اور آپ نے بھی اس کی تائید کی اور اس کو آگے بڑھایا کہ جب بھی اقتدار کی یا قوت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علماء ہیں, جو اساتذہ ہیں, جو پروفیسرز ہیں, یا اس طرح کی جو مختلف میدانوں کے ماہرین ہیں انہیں برسر اقتدار کر دیا جائے, حکمرانی ان کے سپرد کر دی جائے کہ تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یقیناً جو اساتذہ ہیں انہیں اپنے تعلیم کے میدان میں اپنے فن کو اور اپنی مہارت کو آگے بڑھانا چاہیے, اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے میدان میں اپنا کام کریں گے, جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے میدان میں کام کریں گے, اور جو ایسی صلاحیتیں رکھتے ہیں جو انتظامی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہوں, لیکن وہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جاننا چاہتے ہوں, حرام و حلال کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں, تو وہ علماء کرام سے رابطہ کریں. وہ کوئی اچھی سی سڑک بنانا چاہتے ہیں تو وہ اچھے انجینئر سے رابطہ کریں. وہ نظام تعلیم بنانا چاہتے ہوں بہتر تو وہ ان اساتذہ سے رابطہ کریں جو نظام تعلیم کے ماہرین ہیں. تو اس اعتبار سے جب ایک کلیکٹیو کوشش کی جائے گی تو اس میں وہ برسر اقتدار فرد, چاہے اس کا تعلق ان تمام شعبے میں سے کسی شعبے سے نہ ہو, لیکن ایک بنیادی صلاحیت جس میں علم, جس میں دانائی, جس میں قوت نافذہ, جس میں معاملات کی سوجھ بوجھ
اور وہ ان تمام طریقوں کو چلا سکتا ہو تو وہ ان تمام افراد اور شعبوں سے مشاورت کی بنیاد پر اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ آپ نے جو مثال دی وہ بہت خوبصورت مثال اور میری اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جب خزائن الارض یعنی زمین کے خزانوں کی ذمہ داری قبول کرنے یا اس کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اپنی یہ خوبی کا اس پہ ذکر کیا ہے کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، یعنی مجھے تمام معاملات کی خبر بھی ہے کہ مال کیسے جمع کیا جائے گا، مال کی تقسیم کیسی ہوگی، مال کو ذخیرہ کیسے کیا جائے گا، اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی، کس کس علاقے میں کس کس فرد کو کس کس طریقے سے یہ مال پہنچایا جائے گا، مجھے اس بات کی خبر بھی ہے اور میں حفیظ کہ میں ان تمام چیزوں کو پورے طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تمام واقعہ جس کا پس منظر کہ 7 سال تک اس قحط کے معاملے کو میں نے چلانا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ 2 خوبیاں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی فیصلہ حکمران کرنا چاہیں تو ایک بندہ کبھی بھی عقل کل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی وہ اپنی وزارتوں اور اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کرے تو اس میں اس فن کے ماہرین کا انتخاب کرے اور اس میں سے سب سے جو بہترین صلاحیت رکھنے والا ہو، جس میں امانت اور دیانت سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی، کیونکہ یہ اگر موجود نہ ہوگی، یہ ڈومینیٹ نہیں کرے گی تو صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی وہ اچھے ثمر نہیں پیش کر سکتی۔ وزارت خزانہ، وزارت تعلیم، وزارت صحت، وزارت معیشت، وزارت دفاع، ہمارے ہاں یہ تقسیم جب ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، محض کچھ افراد کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے نتائج بالکل وہ ہوتے ہیں کہ ایک میٹرک پاس وزیر تعلیم بن رہا ہے اور جس نے دفاع اور کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، وزارت دفاع اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس پورے کلی نظام کے بارے میں لازماً دیکھنا چاہیے، اور دنیا میں عقل مند معاشرے اور ترقی یافتہ معاشرے اور خود قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب کی سب اسی بات کی طرف اشارہ فرماتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود مفسر ہیں، لیکن کوئی بڑی ذمہ داری ایسی ان کو نہیں دی گئی کہ جس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہو۔ ابو ذر غفاری انتہائی برگزیدہ صحابی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہیں 10 لوگوں کا امیر بنانے کی کوشش کی جائے تو تم امارت قبول مت کرنا، کیونکہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ محض تقسیم کر دینا اور اپنے لوگوں میں وزارت میں بانٹ دینا، یہ تو کبھی بھی اقتدار اور استخلاف کی بات نہیں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا سبحان اللہ کیا عمدہ نکات اٹھائے۔ پھر انی حفیظ علیم پہ ایک بات، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 3-4 منٹ باقی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کو بلکہ مکمل کر دیجئے آپ۔ واللہ واسع علیم۔ اچھا، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی انی حفیظ علیم، واللہ واسع علیم۔ اچھا، حفیظ ہوں میں خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں اچھا محافظ ہوں، میں خائن نہیں ہوں۔ تو ایک صاحب اقتدار کو کبھی خائن نہیں ہونا چاہیے، یہ قومی دولت ہوتی ہے۔ اس قومی اور بلکہ میں تو اگلی بات کہتا ہوں، یہ ریاست دھرتی ہوگی ماں کی جیسی، یہ دھرتی تو ماں ہے نا، یہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کرے، اور میں بہت ایک کروڑ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس دھرتی جسے یہ ماں کہتے ہیں، اس ماں کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں۔ دیکھیے، امانت اور دیانت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ امانت اور دیانت تو ایسی صفات ہیں کہ اس کے لیے مسلمان قومیں نہیں، غیر مسلم قوموں نے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں امانت اور دیانت کو ایک اچھی اور عمدہ صفت کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اچھے معاشرے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، خدا کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو اقتدار دینا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ حفیظ علیم والی بات آپ دیکھ لیں، بسطتاً فی العلم والجسم کی بات دیکھ لیں، یا وہ آمنوا وعملوا الصالحات دیکھ لیں، یعبدوننی لا یشرکون، ان صفات کو جمع کریں تو آپ کے سامنے ایسا آدمی نکل کر آتا ہے جو کہ عامل الصالحات کرتا ہو، خشیت خداوندی ہو، حکمت ہو، علم ہو، جسم ہو، اس کی نگاہ چیتے کی طرح ہو، دیانتداری ہو، دل شیر کی طرح ہو، یہ ساری چیزیں بزدل نہ ہو، بالکل حکمران حاکم وقت بزدل نہ ہو۔ بالکل، تو یہ وہ صفات ہیں کہ جب جمع ہوتی ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت بنتی ہے
کہ جس کے لیے جس کو اسلام نے پسند کیا ہے یا جس کے لیے آیت استخلاف کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بہت عمدہ بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے علم میں بڑا نام ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ سارے صحابہ اکرام جو ہیں کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ عمارت کی طرف چلے گئے ہوں. خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو اس سے ہمیں کیا بات نکلی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی کسی قسم کی فضیلت ہے یا کوئی تعلق ہے تو وہ کسی منصب کا بھی اہل ہو. اور آخری اگر میں اس میں شعبے مخصوص کر دیے گئے ہیں جو میں آخری بات یہ عرض کر رہا تھا، اب یقیناً آپ بات فرمائیے کہیں بات ذہن سے نکل نہیں جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کمپائلیشن کتنا بڑا کام آپ کا، لیکن میدان شجاعت میں میدان جہاد میں کوئی ذکر نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا ذکر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ، کبھی حدیث کی کمپائلیشن میں تعلیم تصنیف قلم اس میں کہیں سیف اللہ کا ذکر نہیں مل رہا، لیکن جس کا جو شعبہ ہے بالکل وہ، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں صحابہ میں ایک دوسرے کو. بالکل. اور اس میں جو اگر میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو ایک تعلیم دی اور خاص طور پہ نظام حیات چلانے کے لیے، وہ ایک آیت ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ جب تقریبات سرکاری منعقد ہوتی ہیں تو پڑھی بھی جاتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو کہ اہل امانت ہوں. اتنا بڑا بوجھ ہے جو آپ ابھی بات فرما رہے تھے کہ جو دھرتی کے ساتھ جس کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں کرپشن کرنا، جو لوگ اس آیت کو پر غور کر لیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانتیں اہل اور صلاحیت لوگوں کو دو، اور جب دنیا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، تو اس سے ہمیں حکومت کی اور ان چیزوں کی حقیقت سامنے نکل کے آتی ہے. اور اسی کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امت کے شروع کے دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی تھی تو وہ بھاگتے تھے کہ بھئی ہم ذمہ داری نہیں لیں گے، کیا پتہ ہم ذمہ داری پوری کر سکیں نہ کر سکیں، اور قیامت کے دن جتنی ہماری نیکیاں سب ایک طرف پڑی ہیں اور ہم سے یہ سوال ہو رہا ہو کہ تم کیا کرتے تھے. کبھی اقتدار طلب نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے کوئی اقتدار کو اگر طلب کرے تو سمجھ لو وہ خائن ہے. اب یہ ہمارا جو نظام ہے وہ پورا بدل گیا، اپنے آپ کو ہم پیش کرتے ہیں تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اور تمام آیات میں وہ عمدہ صفات بیان فرما دی ہیں جو کہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے پاس قوت قاہرہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. یہ آیات رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گی. 247 آیت کو آج ہم نے یہاں مکمل کیا. واللہ واسع علیم، اس پر گفتگو نہیں ہوئی. انی حفیظ علیم، تھوڑی سی بات اس پر بھی ہوئی. قرآن کریم کے ایک لفظ پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مہینوں اور سالوں کیا عمریں لگ جائیں، لیکن قرآن کریم پہ گفتگو کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ کلام خدا بندی ہے. بلکہ ہم ایک بات بار بار یہ عرض کرتے ہیں، اور جملہ ہمارا نہیں ہے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ ممکن نہیں، ترجمانی ممکن ہے. اب یہاں پر جو بات واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا تو محدود ذہن ہے، تم تو بہت کم چیزوں کو جانتے ہو. اللہ تعالیٰ صاحب وسعت ہے، اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ علیم ہے. خواتین و حضرات، گفتگو مزید آگے بڑھے گی انشاءاللہ. کل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 پر بات کریں گے. میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ آتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں. مفتی ارشاد صاحب، یہی دعائیں آپ کے لیے. ایک پرچی نکال کر آپ کل کی بنجر کے نام کا اعلان کریں گے. اس سے قبل کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ درست جواب ابوا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسلمانوں نے مکے سے پہلی ہجرت کہاں کی؟ 3 آپشنز، فلسطین، مدینہ یا حبشہ. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 00922 343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر صاحب کل کے ونر کون ہیں؟ عبدالعلیم ہمایوں صاحب جو ہیں فیڈرل بی ایریا کراچی سے. عبدالعلیم ہمایوں صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دینی کتب پر مشتمل ایک تحفہ ہم روانہ کر رہے ہیں. آپ قبول فرمائیے. خواتین و حضرات، چھوٹی سی ایک کوشش ہوتی ہے یہ
کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو، جس طرح ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں اور جس طرح زوال آ رہا ہے اور ایک سیکولر اپروچ متعارف کروائی جا رہی ہے کہ دین بس ذاتی معاملہ ہے، اجتماعیت کی بات نہ کریں۔ آج دوران گفتگو بھی ایک یہ موضوع آیا تھا کہ یہ جو علماء ہیں ان کا کیا تعلق ملکی معاملات سے، قومی معاملات سے، ریاست کے معاملات سے، یہ تو بس کچھ اصلاح کا کام ہم کریں، نمازیں پڑھائیں اور یہ نماز جنازہ ہو جاتی اس پہ آ جائیں، عقیقے میں آ جائیں، کان میں اذان دے لیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو خشیت خداوندی رکھتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ عالم سے مراد عالم دین ہو، ہر شعبے کا علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، جس میں عالم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے مفتی ارشاد صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کی خدمات لے، ان کی صلاحیت سے استفادہ کرے۔ پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو معاف کر کے نعمت کا شکر ادا کرو۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔